السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، آج کے دور میں بہت سارے خطبہ حضرات، خطیب حضرات، مولوی حضرات جو مدرسوں سے بڑی بڑی ڈگریاں لیے ہوئے ہیں اور یہ ڈگری لے کر کے اپنے آپ کو شہرت یافتہ اور اس طریقے سے بہت ہی فیمس کرنے کے لیے، شہرت پانے کے لیے لوگوں کے اندر ایسے ایسے واقعات، ایسے ایسے قصے، کہانیاں بلا دلیل، بلا وضاحت کیے ہوئے، بلا سند کو چیک کیے ہوئے لوگوں میں دھڑلے سے بیان کر دیتے ہیں، اور لوگ بھی آنکھ بند کر کے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں۔ جبکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ ایک عالم، ایک مولوی دلیل سے بات کرے، تحقیق شدہ حدیث صحیح سند کے ساتھ لوگوں کے اندر بیان کرے دلیل کے ساتھ، لیکن ایسا نہیں ہو رہا ہے۔ اس کے اندر بہت سارے مولوی ہیں جو دھڑلے کے ساتھ بلا وضاحت کیے ہوئے موضوع حدیثیں، ضعیف حدیثیں اس طریقے سے لوگوں کے اندر شہرت پانے کے لیے بیان کر دیتے ہیں۔ انہیں اللہ کا خوف نہیں ہوتا، ڈر نہیں ہوتا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وارننگ دی ہوئی ہے ایسی باتوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے۔ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری حدیث نمبر 107 اور 109 میں اٹھا کر کے دیکھیں، فرمایا من کذب علی فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے مجھ پر جھوٹ بولا، میرا نام لے کر کے جھوٹ بولا، یعنی جس بات کو میں نے نہیں کہی ہے اس نے ایسی بات کہی تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے مولویوں کی اصلاح کریں اور ایسے واقعات، قصے، کہانیاں اگر کوئی مولوی بیان کرتا ہے اس سے دلیل کا مطالبہ کریں، اس سے کہیں کہ بتائیے اس کی صحت کے بارے میں، اس کی سند کے بارے میں، اس کے راوی کے بارے میں کہ کیا یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے، اس سے دلیل طلب کریں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اسی طریقے سے ایک واقعہ لوگوں میں بیان کیا جاتا ہے رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکانہ بن ابی یزید کو دعوت اسلام دی تو اس نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اسلام کی صداقت میں شبہ ہے، یعنی شک ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے رکانہ، اگر میں تجھے پچھاڑ دوں، تجھے پٹک دوں تو کیا اسلام کو حق سمجھ کر قبول کر لے گا؟ رکانہ نے جواب دیا بے شک۔ رکانہ کا جواب سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے اس نامور پہلوان سے، جو کہ عربوں میں بہت ہی نامور تھا، فیمس تھا، وہ پہلوان تھا، کشتی لڑنے والا تھا، ان سے جس کو آج تک کسی نے نہیں پچھاڑا تھا، کشتی لڑنے پر آمادہ ہو گئے اور بہت جلد ہی رکانہ کو کشتی میں پچھاڑ دیا، پٹک دیا۔ رکانہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو اتفاقیہ طور پر آپ جیت گئے، لہذا دوبارہ کشتی کریں، دوبارہ مجھ سے مقابلہ کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ کشتی کی اور پھر رکانہ کو پچھاڑ دیا، پٹک دیا۔ اس کے بعد وہ یہ کہتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا کہ یہ جادوگر ہیں اور ان کا جادو بہت ہی پرجور ہے، بہت ہی طاقتور ہے۔ رکانہ بن ابی یزید سے روایت ہے اور رکانہ اس زمانے کے بڑے پہلوان میں سے شمار ہوتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب کے ریوڑ کے ساتھ موجود تھے۔ سب سے پہلے جو بات میں نے دیکھی یہ تھی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کیا تم میرے ساتھ کشتی کرو گے؟ میں نے جواب دیا کیا آپ میرے ساتھ کشتی لڑنے کو تیار ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تیار ہوں۔ میں نے کہا کس شرط پر کشتی لڑی جائے گی؟ جواب میں فرمایا ایک بکری پر۔ پھر میں نے کشتی کی اور آپ نے مجھے پچھاڑ دیا، پٹک دیا اور ایک بکری مجھ سے وصول کر لی۔ اس کے بعد آپ مسکرا دیے، پھر فرمایا رکانہ کیا دوبارہ کشتی کرنے کے لیے تیار ہو؟ ہمت ہے تمہارے اندر؟ میں نے کہا ہاں۔ پھر کشتی ہوئی اور آپ نے پھر پچھاڑ دیا اور مجھ سے ایک بکری پھر طلب کر لی، لے لی، وصول لی۔ میں نے پاس نظریں دوڑائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے جواب دیا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی چرواہا ہماری کشتی کو دیکھ کر حیرت تو نہیں کر رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تیسری بار بھی کشتی لڑنے کا ارادہ ہے؟ لڑو گے؟ میں نے کہا میں تیار ہوں۔ پھر ہم دونوں نے کشتی کی اور پھر مجھے ہار ہو گئی اور
مجھ کو تیسری بکری اور دینی پڑی۔ اب میں اپنی کمتری احساس اور بکریوں کے مزید نقصانات کی بنا پر فکر مند ہو کر بیٹھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے، آپ نے فرمایا کہ اے رکانہ، کیا پھر کشتی لڑو گے؟ پھر تیار ہو؟ تو اس طریقے سے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں کشتی ہوئی اور پھر رکانہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھاڑ دیا۔ اس طریقے سے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس واقعے کو، اس قصے کو دھڑلے کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں اور اپنی عوام کے اندر شہرت پانے کے لیے اس طریقے سے قصے کہانیوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے بیان کرتے ہیں، بلا وجہ کیے، بغیر سند کو چیک کیے ہوئے۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے مولویوں کو ہدایت کرنے کی ضرورت ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ روایت سنن کبریٰ البیہقی کے اندر بھی ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر حدیث نمبر 4078 پر دیکھ سکتے ہیں، اس کے اندر بھی ہے، اور سنن ترمذی کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ حدیث ہے 1784 پر حدیث کا نمبر ہے۔ اسی طریقے سے مستدرک الحاکم کے اندر جلد نمبر 3 میں 452 پر ہے، اور اس کی سند اس اعتبار سے ضعیف ہے کہ اس میں ابی الحسن عسقلانی اور رکانہ کا بیٹا دونوں مجہول ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، اس بنا پر یہ روایت کی سند ضعیف ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ایسے قصے اور کہانیوں سے پرہیز کریں اور ایسے مولویوں کی اصلاح کی جائے جو مولوی بلا وضاحت کیے ہوئے لوگوں کے اندر اس طریقے سے اس واقعے کو بیان کر دیتے ہیں۔ اور اس میں اسی طرح سے ایک اور راوی ہے ابو جعفر، جو کہ مجہول ہے، اور محمد علی اور ان کے دادا یعنی رکانہ کے درمیان انقطاع ہے، یعنی ان سے ملاقات ثابت نہیں ہے۔ اس بنا پر بھی اس کی سند ضعیف ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ روایتیں سنن ترمذی کے اندر، سنن ابی داؤد کے اندر، اور ان مولویوں کو یہ دلیلیں دے کر کے ان کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اسی طریقے سے ان روایتوں کے اندر اور بھی کلام ہے اور بھی جرح کی ہوئی ہے۔ اس میں ابو جعفر بن محمد مجہول ہیں، نیز محمد بن علی، یزید بن رکانہ اور ان کے پردادا رکانہ یا محمد بن یزید بن رکانہ ان کے دادا کے درمیان انقطاع ہے۔ اس بابت سخت اختلاف ہے، دیکھیے تہذیب الکمال کے اندر۔ اس بنا پر اور اسی طریقے سے اس کی تحقیق شیخ زبیر علی زئی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ محدث تھے، اور انہوں نے بھی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس کی سند ضعیف ہے، کمزور ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی کتاب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی کتاب ہے انوار الصحیفہ فی احادیث ضعیفہ من سنن الاربعہ۔ اس کے اندر 1784 پر یہ روایت کی تحقیق موجود ہے۔ سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4078 پر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح سے امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو، اس کی سند کو ضعیف قرار دیا ہے، دیکھ سکتے ہیں المسکات کے اندر حدیث نمبر 4340 پر۔ اسی طرح سے ارواء الغلیل کے اندر انہوں نے اس حدیث کی تحقیق کی ہے 1503 پر، اور اسی طرح سے ضعیف الجامع کے اندر، ضعیف الجامع صغیر کے اندر 3959 پر، اور اسی طرح سے ضعیف ابی داؤد کے اندر انہوں نے اس کو لکھا ہے 4078 اور 822 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، ایسے مولویوں کی اصلاح کریں جو بلا وضاحت کیے لوگوں کے اندر دھڑلے کے ساتھ ایسی روایتوں کو بیان کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات اور صحیح حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔